زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا آئی آر مشاعرہ میڈیا میں۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی بہترین نظم۔ اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں، زندگی میں ہم کتنے صحیح اور کتنے غلط ہیں یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میرے حوصلے آزمائے گئے، یوں میرے حوصلے آزمائے گئے، میری سانسوں پہ پہرے بٹھائے گئے، میری سانسوں پہ پہرے بٹھائے گئے، پورے بھارت میں کچھ بھی کہیں بھی ہوا میرے معصوم بچے اٹھائے گئے، میرے معصوم بچے اٹھائے گئے، یوں جڑ میرے سارے گھروں دے گئے، یوں اجڑ میرے سارے گھروں دے گئے، میرے جذبات بوٹوں سے روندے گئے، میرے جذبات بوٹوں سے روندے گئے، جس کا ہر لفظ آنسو سے لکھا گیا، جس کا ہر لفظ آنسو سے لکھا گیا، خون میں ڈوبی ہوئی ایسی تحریر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ بارہا دوست کہتے ہیں کہ عمران کیسے محسوس کر لیتے ہو اس طرح سے درد کو؟ سہیل صاحب کل سے پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ہمت کر لیتے ہو اس طرح کی نظمیں پڑھنے کی؟ کبھی کبھی جب مسلسل سفر کے بعد گھر لوٹتا ہوں اور امی بالوں میں تیل لگا رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی بے ساختہ پوچھ لیتی ہیں کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ جواب میں بس اتنا کہہ پاتا ہوں کہ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، کوئی بڑی خواہش نہیں، بس اتنا کہ اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے، یاد رکھنا مجھے۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ مجھے
سہیل صاحب کا حکم ہوا ہے ایک نظم سنانے کے لیے. ناظرین عمران بھائی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. آئیے دوستوں منتخبات اس کتاب سے کچھ حدیث سنتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا. آپ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے تیزی سے مسجد پہنچے. صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے پاس جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور گرہن بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. کسی کی موت کی وجہ سے یہ گرہن نہیں ہوتے بلکہ زمین و آسمان کی دوسری مخلوقات کی طرح ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اور اس کی روشنی و تاریکی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے جب سورج اور چاند گرہن ہوں تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشغول رہو جب تک ان کا گرہن ختم نہ ہو جائے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات اسی دن ہوئی تھی اور بعض لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ گرہن ان کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت پڑھے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ترجمہ، اور وہ بندے جن کا حال یہ ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی برا کام کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو جلد ہی انہیں اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے گناہوں کی معافی کے طالب ہوتے ہیں. اور بات یہ بھی ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور برے کام پر وہ اڑتے نہیں، وہ یقین رکھتے ہیں کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا اے چادر اوڑھنے والے تہجد کو تہجد کی نماز میں کھڑے رہا کریں مگر کچھ دیر آرام فرما لے، یعنی آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ آرام فرما لے. اور اس تہجد کی نماز میں قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے. تہجد کے حکم کی ایک حکمت یہ ہے کہ رات کے اٹھنے کے مجاہدے کی وجہ سے طبیعت میں بھاری کلام برداشت کرنے کی استعداد خوب کامل ہو جائے کیونکہ ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری کلام یعنی قرآن کریم نازل فرمانے والے ہیں. دوسری حکمت یہ ہے کہ رات کا اٹھنا نفس کو خوب کچلتا ہے اور اس وقت بات ٹھیک نکلتی ہے، یعنی قرات ذکر اور دعا کے الفاظ خوب اطمینان سے ادا ہوتے ہیں اور ان اعمال میں جی لگتا ہے. تیسری حکمت یہ ہے کہ آپ کو دن میں بہت سے مشاغل رہتے ہیں جیسے تبلیغی مشغلہ، لہٰذا رات کا وقت تو یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی کے لیے ہونی چاہیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے، پتے درختوں سے گر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں ہاتھ میں لی، ان کے پتے اور بھی گرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے اس درخت سے گر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ جو 12 رکعتیں پڑھنے کی پابند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں. 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت فجر سے پہلے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو 2 رکعت نماز کی توفیق دے دیں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے بھلائیاں اس کے سر پر بکھیری دی جاتی ہے اور بندے اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعہ حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلتی ہے یعنی قرآن کریم. فائدہ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب قرآن کریم کی تلاوت سے حاصل ہوتا ہے. اور عمران پرتاپ گھڑی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے آئی آر مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد عاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.